لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم بارك على محمد. آت محمد الوسيلة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 13 جمادی الثانی 1441 کے مطابق 7 فروری سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی جرت اور کچھ عرض کرنے کی ہمت لے کر کے حاضر ہوا ہوں اور کچھ عرض اور کچھ گزارشات رکھنے کی جد و جہد اور کوشش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ موضوع ہے ہمت والے کام، جگر والے کام کیا کیا ہیں، کون کون سے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو واقعی دل والوں کا، جگر والوں کا، ہمت والوں کا کام ہے. ذالک من عزم الامور، جسے اللہ نے فرمایا یہ وہ اعمال ہیں جو ہمت والے اعمال ہیں، یعنی یہ وہ عمل کرتے ہیں جن کے پاس ہمت ہوتی ہے، جرت ہوتی ہے، جگر ہوتا ہے، جن کے پاس زندہ دل ہوتا ہے، وہ لوگ وہ اعمال کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں. قرآن کریم کے حوالے سے میں آج آپ کی خدمت میں اور احادیث کے حوالے سے ساری انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتیں اور تاریخ کے حوالے سے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انہی ہمت والوں میں اور انہی جگر والوں میں، انہی دل والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رکھے اور اللہ ہمارے اندر وہ ہمت، وہ جرت، وہ عزم اور وہ ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آئیے، میں نے یہ جو موضوع لیا ہے جس آیت کریمہ سے، سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا معنی اور مطلب سمجھتے ہیں. وہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. سورہ آل عمران آیت نمبر 186. آئیے اس کا معنی اور مطلب سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایمان والو، غور سے سنیے، یہ باتیں بڑی اہم ہیں. اے ایمان والو، تمہارے مال اور جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی. تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں تمہاری آزمائش ہوگی. آزمائش سمجھتے ہیں، تمہارا امتحان لیا جائے گا مالوں کے ذریعے سے، تمہاری جانوں کے ذریعے سے. چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک اور ارشاد فرمایا، یاد کریں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم في شيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. یہ پوری آیت کریمہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے نصرت لو، مدد لو، قوت لو، پاور لو، طاقت لو. کس کے ذریعے سے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کرنے سے، اور صلاح نماز کے ذریعے سے. 5 وقت کی نماز ادا کر کے پاور لو، طاقت لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور یاد رکھو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. صبر کا معنی اور مطلب میں نے پچھلے خطبے جمعہ میں بتایا. رک جانا، دل کہتا ہے یہ چیز کرنے کے لیے لیکن اللہ کا حکم مجبور کر رہا ہے. ٹھہر جانا، سردی کا مہینہ ہے، دل کہہ رہا ہے سو جاؤ لیکن ٹھنڈی لگے گی، لیکن اللہ کا حکم ہے کھڑے ہو جاؤ، اٹھو، نماز ادا کرو، وضو بناؤ، طہارت حاصل کرو. تو رک جانا، اللہ کے فرمان کے اوپر ٹھہر جانا. دل کہتا ہے اتنے پیسے چوری کر لو، مال کرو، سود کھا لو، فلاں کر لو، تم مالدار ہو جاؤ. رک جاؤ وہاں پر، ٹھہر جاؤ. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں جان جن کے ختم کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، یاد رکھو انہیں مردہ نہ سمجھو کہ وہ مر گئے، نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا علم نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ کیسے زندہ ہیں. اللہ اکبر. ہاں ان کا نام زندہ رہے گا، وہ امر ہو گئے، ان کا نام تا قیامت چلتا رہے گا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب شہید ہوئے، زندگی بھر شہادت کا تذکرہ جب آئے گا تو سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء جو میدان احد میں شہید ہوئے ان کا تذکرہ ہوگا، سیدنا خبیب کا تذکرہ ہوگا، سیدنا عمر کا تذکرہ ہوگا، سیدنا عثمان غنی کا تذکرہ ہوگا، سیدنا علی بن ابی طالب کا تذکرہ ہوگا، سیدنا حسین کا تذکرہ ہوگا، سیدنا حسن کا تذکرہ ہوگا. جتنے بھی شہداء ہیں وہاں سے لے کر کے سید الشہداء سے لے کر کے نیچے جتنے بھی شہداء ہیں آج تک سب کا تذکرہ ہوگا، ان کا نام زندہ رہے گا. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ کیسے زندہ ہیں وہ تمہیں پتہ نہیں ہے. اور سنو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ فِي شَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اللہ نے فرمایا اے مومنو تم بھی سنو، غور سے سنو، ہم تمہیں آزمائیں گے تمہاری جانوں میں، تمہارے مالوں میں، تمہاری زندگیوں میں. فِي شَيْءٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں میں. مال کو خسارہ ہو جائے گا، بزنس کرپٹ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ خسارہ، کمی ہو جائے گی. جان بھی تمہاری جا سکتی ہے، جان بھی تمہاری جا سکتی ہے میری راہ میں، میرے لیے تمہاری جان بھی لی جا سکتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ فِي شَيْءٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھل فروٹ میں. غرض اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا. اخیر میں اللہ رب العزت فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. لیکن یہ تمام سب آزمائشوں میں مال لے لیا گیا، جان لے لی گئی، ثمرات، پھل فروٹ، اناج، دال دلیا سب خراب ہو گئے، ختم ہو گئے، لوٹنے والوں نے لوٹ لیا. آزمائش ہوئی ہے تمام سب چیزوں میں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو لوگ یہ تمام سب چیزیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، یہی ایک مصیبت نہیں، کوئی بھی مصیبت اس کے بعد جب ان کے اوپر آتی ہے تو انہیں خوشخبری سنا دو کہ جب بھی کوئی ان کے اوپر مصیبت آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سب اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ کی دنیا ہے. یہ جان، یہ مال، یہ آل، یہ اولاد، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ دنیا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. جس نے دیا اسی نے لے لیا. اور ہمیں بھی ایک دن اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے. جب جملہ یہ کہہ دیتے ہیں، جب یہ باتیں ان کی زبانوں پہ آ جاتی ہیں، اللہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ حکم دیتا ہے اللہ رب العزت الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم. یہ وہ خوش بخت اور خوش نصیب اور یہ وہ ہمت والے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی بشارتیں نازل ہوتی ہیں، صلوات، رحمتیں نازل، برکتیں نازل ہوتی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں، یہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں. وہی یہاں پر اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران آیت نمبر 186 میں بیان فرمایا کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، اے لوگو تمہیں تمہارے مالوں میں آزمایا جائے گا، تمہاری جانوں میں آزمایا جائے گا. جان بھی لی جا سکتی ہے تمہاری.
تمہارے آل اولاد کی جان لی جا سکتی ہے، تمہارے بیوی بچوں کی جان لی جا سکتی ہے، ایون تمہاری بھی جان اللہ کی راہ میں لی جا سکتی ہے، اللہ آزمائے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تو یہ آزمائش جانوں میں بھی ہوگی، مالوں میں بھی ہوگی، اور دوسری بات اور اللہ رب العزت فرمائی اور تم ضرور بضرور سنو گے۔ پہلے میں تو لَتُبْلَوُنَّ، ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے، یہ کوئی اللہ نے تاکید در تاکید فرمائی ہے، آسانی کے ساتھ تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا، تمہیں آزمایا جائے گا۔ تو اے مومنوں، اے مسلمانوں، یہ ایک بات اپنے دماغوں میں بٹھا لو کہ تمہیں آزمایا جائے گا، چاہے جان لے کر چاہے مان لے کر۔ یہ بات دماغوں میں بٹھا لو کہ اگر تمہارے اوپر تمہاری جان پر حملہ ہو رہا ہے دشمن کی طرف سے، تمہاری زمین جائیداد پراپرٹی، تمہاری ناگرتا، تمہاری جنسیت، تمہارے ملک سے تم کو در بدر تمہیں ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، یا تمہیں کہیں بھی کسی بھی طرح سے پوری دنیا میں، اللہ فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، زمین و جائیداد چھڑائی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی نیا منظر، یہ قرآن ہمیں ذہن دے رہا ہے، قرآن ہمیں دماغ دے رہا ہے، فکر دے رہا ہے، اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک نہیں سینکڑوں بار ہجرت کرتا ہے، ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن جانتا ہے، اس کا ایمان ہے کہ ہر دنیا، ہر زمین اس کے اللہ کی ہے، وہ اس کی، اور جہاں بھی رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، چراغ کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا۔ مومن ایک چراغ کی مانند ہے، وہ جدھر بھی رہے گا ادھر ہی نور بکھیرے گا، خوشیاں بکھیرے گا، امن بکھیرے گا۔ تو اللہ رب العزت فرمایا لَتُبْلَوُنَّ، ضرور بضرور آزمایا جائے گا تم کو، آزمائش میں چھوڑو گے تم، ایسا نہیں آسانی کے ساتھ چھوڑ جاؤ۔ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ جبکہ ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا۔ تو آزمائش آئے گی میرے سے، ضرور بضرور ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، چاہے جان میں آزمائے جاؤ چاہے مالوں میں آزمائے جاؤ، زندگی اجیرن بنا دی جائے گی، تنگ کر دی جائے گی، مجبور کر دیے جاؤ گے، پیٹے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، دکانیں مکان برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سازشیں کی جائیں گی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور تم سے پہلے جو اہل کتاب ہیں، تم سے پہلے جو دین والے لوگ ہیں، چاہے یہودی ہوں چاہے نصرانی کرسچن ہوں، جو بھی اہل کتاب ہیں، جو بھی اہل کتاب، تم سے پہلے جو لوگ ہیں، ان کی زبان سے تم ضرور بضرور سنو گے۔ کیا سنو گے؟ ان کی زبان سے سنو گے جو تم سے پہلے اہل کتاب ہیں، جنہیں کتاب دی گئی، جن کے پاس نبی آئے، رسول ہے، ان سے سنو گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی ضرور بضرور سنو گے جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ان دونوں گروپوں سے، ان دونوں پارٹیوں سے تم ضرور بضرور سنو گے۔ کیا؟ اذن کثیرن، بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں سنو گے، بہت زیادہ اذیت، سننے کے بعد تلبلا جاؤ گے تم، ایسی ایسی باتیں سنو گے ہم سے۔ آج ہی نہیں، بہت پہلے سے جو بھی کلمہ پڑھنے والے تھے لوگ، چاہے عہد نبوت میں رہے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہے ہوں، چاہے آج بھی، آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، اور یہ میری بات جو بھی لوگ سن رہے ہیں، آج یہ دونوں گروپ کلمہ پڑھنے والوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہے؟ بولو۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل ستا امروز، ہمیشہ جب سے آدم پیدا ہوئے لے کے آج تک کشمکش کفر کی، کشمکش اسلام اور کفر کی رہی ہے، توحید اور شرک کی رہی ہے، سنت اور بدعت کی کشمکش رہی ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کا فرمان، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم نہ ستائے جائیں،
اگر ہمیں اذیتیں نہ دی جائیں، اگر ہمیں گالیاں نہ دی جائیں، اگر ہمیں برا بھلا نہ کہا جائے، اگر ہمارے لیے زندگی تنگ نہ کی جائے، تو یہ آیت کریمہ جھوٹی ہو جائے گی، اللہ کا فرمان بولو جھوٹا ہو جائے، لیکن اللہ کا فرمان جھوٹا ہونے والا۔ اس لیے اگر کہیں ستائے جا رہے ہو زبانی طور پر، اگر کہیں اذیت میں پڑے جا رہے ہو مالی طور پر، اگر کہیں دکھ دیا جا رہا ہے جانی طور پر، اگر کسی بھی طرح سے تم کسی مصیبت میں مبتلا کیے جا رہے ہو، تو اپنے رب کا یہ فرمان اپنے دماغوں میں بٹھا لو کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے۔ جب بات تم یہ سوچ لو گے کہ میرے مالک و مولا نے یہ بات بیان فرمائی ہے، میرے اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے کہ یہ چیز آنے والی ہے، تو جب مصیبت کا مجھے پتا ہے کہ آنے والی ہے تو اس پہ گھبرانا کیوں؟ اس پہ کیوں گھبرانا؟ اس پہ کیوں رونا؟ اس پہ کیوں پریشان ہونا؟ اس پہ کیوں ماتم کرنا؟ اس پہ کیوں گریبان چاک کرنا؟ ڈٹ جاؤ نا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، جب وہ اپنا مالک و مولا، جب ان کا خالق، جب ان کا مارنے والا، گرانے والا، ان کا مشکل کشا، جب حاجت روا، وہ اللہ کو کب تسلیم کر لیتے ہیں، پھر کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، اللہ فرماتا ہے ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، وہاں سے دور شروع ہوتا ہے بشارتوں کا، وہاں سے دور شروع ہوتا ہے نصرتوں کا، وہاں سے دور شروع ہوتا ہے رب کی حمایتوں کا، وہاں سے آغاز ہوتا ہے رب کی مدد کا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر برکتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، تاریخ نے ہم کو بتایا اور آج بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں، اور دنیا ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ چاروں طرف سے ایسے لوگ جو اپنے رب کے نام پر ڈٹ جاتے ہیں، عزم اور حوصلے کے ساتھ وہاں ڈٹ جاتے ہیں، تو چاروں طرف سے ان کے لیے رحمتوں کی برکھا برستی ہے، دروازے نصرتوں کے کھل جاتے ہیں، اپنا ہو یا پرایا وہ بھی لگا پھدا مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے، غیر بھی آ جاتے ہیں، بلائے بھی آ جاتے ہیں، آشنا بھی آ جاتے ہیں، نہ آشنا بھی آ جاتے ہیں۔ اے لوگوں، دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ آج دنیا چمٹ کر کے محبتیں کرنے لگتی ہے، مظلوموں کی ظلم کی اس آہ و پکار کو سننے کے لیے پوری دنیا کے اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اٹھ رہی ہیں، اٹھ رہی ہیں۔ آنکھ کھول کے دیکھو، یہ رب کا سب سے بڑا کرشمہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کہ آج بھی الحمدللہ رب کی نعمتیں، برکتیں چاروں طرف سے لوگ لدے پھدے ایسے لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتے ہیں۔ پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ ڈٹنا ضروری ہے۔ پیٹھ پھیر کے بھاگنے والا بزدل ہوتا ہے۔ پیٹھ نہ پھیرو، ارے ڈٹ جاؤ اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کی دستیابی کے لیے، ارے ڈٹ جاؤ، کچھ بھی ہو جائے، جان جائے گی نا، مار جائے گا نا، نو پرابلم، وہاں اللہ کی مدد آئے گی، وہاں اللہ کی نصرت آئے گی۔ لیکن اگر خوف اور ڈر سے بھاگ گئے تو پھر یاد رکھو، پھر بھاگتے ہی رہو گے زندگی بھر، اور دشمن تمہارا پیچھا کرتا رہے گا۔ شیطان کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، رب نے فرمایا کہ شیطان کا جو مکر ہوتا ہے بڑا کمزور ہوتا ہے، دیکھنے کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ فی من شرورہم۔ اے اللہ، ہم ان کے مکر کو، انہی کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ انہی کے اندر ان کے مکر اور قید کو ڈال دیں۔ اللہ تمہیں ایسے بچائے گا جیسے دودھ سے مکھی نکال لی جاتی ہے، بال آٹوں گدے ہوئے آٹوں سے نکال لیے جاتے ہیں، اللہ ان کو انہی میں ختم کروا دے گا انشاءاللہ۔ شرط کیا ہے؟ سنو، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ، سنو گے تم، ضرور بضرور سنو گے اہل کتاب سے، جو تم سے پہلے لوگ تھے، تم سے پہلے مطلب یعنی نبی کریم کی امت سے پہلے جو امتی تھی، وہ یہودی ہو، وہ نصرانی ہو، وہ کچھ بھی ہو، جو بھی ہو، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام اور مسلمانوں سے پہلے ہیں، کوئی بات، ان سے سنو گے تم۔ والذین اشرکوا، اور جتنے بھی شرک کرنے والے، مشرکین نہیں کہا اللہ تعالیٰ، یعنی فرمایا والمشرکین، تو المشرکین ہوتا اگر تو وہ ایک خاص طبقہ ہوتا جو پیدائشی ماں باپ مشرک، دادا مشرک نہیں، اللہ نے عام کیا، فرمایا والذین اشرکوا، اور ان تمام
لوگوں سے بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں سنو گے جو لوگ شرک کرتے ہیں، خلاص اللہ کے سوا غیروں کو پکارتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے، اللہ کو بھی کبھی کبھی پکار لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ والذین اشرکوا، یہ نقطہ عربوں کا، عرب قرآن عربی میں نازل ہوا، بڑی فصاحت اور بڑی بلاغت ہے اس کے۔ وہ تمام لوگ جو شرک کرتے ہیں آج ان سے بھی تم بہت زیادہ اذیتیں سنو گے، بہت زیادہ تکلیف پہنچائیں گے، یہ تمہیں تمہارے خلاف پرچیاں پہنچائیں گے، حکومتوں کے ساتھ شکایتیں کریں گے، تمہارے گھروں پہ حملے ہوں گے، تمہاری مسجدوں پہ حملے ہوں گے، تم کو ٹیررسٹ کہلوائیں گے، تمہیں دہشت گرد کہلوا کے نوٹس کٹوائیں گے، پرچیاں کٹوائیں گے، دہشت گرد، مسجدیں تمہاری عبادت خانوں کو آگ لگوا دیں گے۔ شرک جو کرتا ہے یہ بہت ہی ڈینجر ہوتا ہے، آپ اسے معمولی نہ سمجھو۔ اسی لیے اللہ نے ایسے نہیں، اسی لیے فرمایا اولئک ہم شر البریہ، جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کائنات کی سب سے بدترین مخلوق ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں فرمایا، اللہ نے ایسے نہیں فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے دل تو ہیں پر سمجھتے نہیں، آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں، تو ہے پر سنتے نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، ارے یہ جانور ہیں، جانور، بلکہ اللہ نے فرمایا جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور بھی اپنا پیشاب اپنا گوبر نہیں کھاتا، مگر مشرک جو ہوتا ہے وہ جانور کے پیشاب بھی پیتا ہے اور جانور کے گون غلیظ بھی کھاتا ہے۔ بولو ہے حقیقت کی نہیں؟ یہ اس کی پہچان ہے، کیونکہ وہ شرک کرنے والا کوئی بھی، چاہے وہ اللہ کا نام لے کر کے شرک کرے، چاہے وہ اللہ کا نام نہ لے کے شرک کرے، بے کلمہ مشرک ہو یا با کلمہ مشرک، شرک مشرک کتنا غلیظ ہوتا ہے، کسی بھی سطح سے جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرمایا کہ ان سے بہت زیادہ تکلیفیں سنو گے تم لوگ، بہت زیادہ تمہیں ستائے جاؤ گے زبردست، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ تکلیفیں ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی، جانوں کے ذریعے، مالوں کے، سب کچھ، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اس کا علاج یہ ہے صبر۔ اس کا علاج کیا ہے؟ صبر۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے معلوم؟ ان تجعل له ندا وهو خلقك، جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس کا ساجیدار اور پارٹنر اس دنیا میں کسی کو بنانا اور سمجھنا، یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ اور کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے۔ اس سے بڑا جرم دنیا میں کہیں نہیں۔ سمجھ لو پلیز بھائی، دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں، دنیا میں ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر اس بادشاہت کے مخالفت میں کوئی دوسرے بادشاہ بنا لینا اسے بخشا جا سکتا ہے؟ بولو، کسی ایک حکومت میں دوسری حکومت بنا لینا اسے بخشا جا سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا جرم دنیا مانتی ہے، دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے سوچو ذرا، اے وہ لوگ جو اللہ کی اس خلقت، اللہ کے اس کائنات میں تم شریک ٹھہراتے ہو، میرا روئے سخن تمہاری طرف ہے، میں تم سے مخاطب ہوں۔ یہ جب تمہاری بنائی ہوئی سلطنت میں، بادشاہت میں اگر کوئی دوسرا بادشاہ کوئی سمجھ لیتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے دیش دروہی کہتے ہیں، یا اسے کیا کہتے ہیں انگلش زبان میں؟ اسے کہتے ہیں کہ یہ دشمن ہے، کورٹ مارشل کر دو، اس کا ختم کرو، اس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے، اسے مار دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، اسے زندہ نہیں رکھا جاتا۔ کیوں؟ ایک ملک کا ایک ہی بادشاہ، ایک ہی حکمراں ہوگا، دو نہیں ہو سکتے۔ اور تم نے اللہ کو اتنا چھوٹا سمجھا ہوا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے یہ زمین اور آسمان کا جو تنے تنہا مالک ہے، اس کے ساتھ تم نے اینٹ کو، پتھر کو، مردوں کو، زندوں کو، سورج کو، چاند کو، ندی کو، نالوں کو،
گائے کو، بیل کو، بھینس کو، نہ جانے کس کس علم گلم کو تم نے اس کا ساجیدار بنا لیا، اس کا پارٹنر بنا لیا، اس کا شریک بنا لیا۔ ارے اس کا نام تم کچھ بھی دے دو، ولی دے دو، نبی دے دو، پیغمبر دے دو، شہید، کوئی بھی نام دے دو، تمہارے نام دینے سے کوئی ان ہی اسماء الا سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، جنہیں تم بڑا کہہ کر کے پوچھتے ہو، یہ تم نے انہیں نام دیا ہے، اللہ نے ان کے معبود ہونے پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ بات سمجھو ذرا عزیزان گرامی، یہ ہے حقیقت، یہ ہے اسلام۔ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو خلاص یہ چیزیں تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی، سہل ہو جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن یہ کام بڑی ہمت کے کام ہیں، یہ کام بڑی ہمت والوں کے ہیں، ہمت والے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ ہر آدمی کے بس کی بات، یہ وہی کام کرتا ہے جس کا ایمان صحیح ہو، عقیدہ درست ہو، وہ ڈٹ جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ تو راہیں یہ ہم ہیں اس لیے کہ یہ ہمارے اوپر آئیں گی، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں ہیں، یہ تو نہیں آنا ہے۔ بھی کسی مصیبت کا اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مصیبت آسان ہو جاتی ہے بنسبت اس بلا اور مصیبت کے جو اچانک آپ کے اوپر آتی ہے۔ آپ جس راہ پہ جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، آپ کو بتا دیا گیا یہ راہ کھڈوں کی ہے، بچھوؤں کی ہے، سانپوں کی ہے، کانٹوں کی بھی، تو آپ ظاہر ہے بچ بچ کے چلو گے۔ آپ کو پتہ ہے اگر کبھی کانٹا چپ بھی گیا تو آپ کو ہاں پتہ تھا یہ میری غفلت کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کس راہ پہ کیا ہے اور کانٹے چپ جائیں تو کانٹا چبھنے کو بھی آپ ایسا سمجھ لیجیے بچھو نے ڈنک مار دیا اور وہیں بے ہوش ہو جاؤ گے، نفسیاتی طور پر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے سے آپ کو مطمئن کر دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو اس کائنات میں اے مومنو، یہ نہ سوچو کہ تم ٹانگ پھیلا کے سو گے تمہارے لیے سب کچھ، نہ، تمہیں تو اولاً اس لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا کہ تم یہاں عیش و آرام کرو، نہ، تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے اور ہم نے اس لیے تمہیں بنایا ہے تاکہ لوگوں کے لیے خیر بانٹو، تقسیم کرو، لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلاؤ، اچھائیوں کی طرف بلاؤ، سماج اور کمیونٹی اور معاشرے کو پاک و صاف کرو غلاظتوں سے، گندگیوں سے، بد اخلاقیوں سے، برائیوں سے، گندی سیاستوں سے، گندے منہجوں سے، گندے قول و قرار سے، گندے اعمال سے، برے اعمال سے لوگوں کو پاک و صاف کرو۔ تمہیں تو اس لیے پیدا کیا، اس راستے میں تمہارے اوپر بھی چھینٹیں آئیں گی، تمہیں بھی مارا جائے گا، تمہیں بھی پیٹا جائے گا، تمہیں بھی اذیتیں آئیں گی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے تم کو بتا دیا۔ ایسے نہیں آدمی رہنما بنتا ہے، ایسے نہیں قائد بنتا ہے۔ امامت چاہتے ہو، قیادت چاہتے ہو، رہنمائی چاہتے ہو، دنیا کے اوپر بیٹھنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ دنیا تمہیں اچھا سمجھے، تو دوسری جگہ آیت کریمہ میں سورہ سجدہ آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے وہ گن اور وہ ہنر بھی بتا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے پہلے زمانے میں، پچھلے زمانوں کی مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، جب ان میں ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں پیشوا بنائے، قائد بنائے، لیڈر بنائے، رہنما بنائے، جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں، لوگوں کی رہنمائیاں کرتے ہیں، لوگوں کو سیدھے راستے پر بلاتے ہیں۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ ہماری آیتوں پر اور ہماری نشانیوں پر، ہمارے کلام پر، ہمارے فرمودات پر، ہمارے احکام پر یقین رکھنے والے لوگ تھے۔ قیادت چاہیے تم کو، نعرے بازیوں سے قیادت نہیں ملتی ہے، کسی کے پیچھے تم چھلا بننے سے قیادت نہیں ملتی ہے، قیادت چاہیے۔ رہنما بننا چاہتے ہو، قائد بننا چاہتے ہو، لیڈر بننا چاہتے ہو، سنو یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے صبر کرو۔ کیا کرو؟ صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کی آیتوں پر یقین رکھو، یہ قیادت، یہ سیادت، یہ سب اللہ تمہیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تمہیں جب گاڑی چلانے کا شعور ہی نہیں ہے، ڈرائیونگ کا پتہ ہی نہیں ہے، کون سے بیوقوف ماں باپ ہیں جو تمہیں اپنی چابی، اپنے کار کی چابی دے دیں گے؟ آپ دے سکتے ہو اپنی اولاد کو؟
جب بیٹا اس لائق بنتا ہے تب وہ باپ جو اپنی اولاد سے دل سے بھی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اس لائق ہو گیا جو اب میرے بوجھ کو ہلکا کر سکتا ہے۔ بیٹا یہ چابی لے، پھر نئی کاریں بھی دیتا ہے، بقیہ اور بھی کار دیتا ہے، اور بھی چیزیں دیتا ہے۔ لیکن بچے کو پتہ ہی نہیں، تو کوئی بللہ ہی ماں باپ ہوں گے جو اسے کہیں گے جا گاڑی لے کے چلا، خود بھی مرے گا دوسروں کو مار جائے گا۔ ہم اس لائق نہیں ہیں ابھی کہ ہمیں حکومتوں کی باغ و ڈور اللہ دے۔ دیکھو نا جو لوگ ہیں کم از کم انہیں جو رکھا ہے اللہ نے، شاید ہمیں نصیحت کے لیے رکھا ہے کہ دیکھ اس جاہل کو جو تیرا قائد اور تیرا رہنما بنا ہوا ہے، کتنی بدامنی ہے، کتنی بے عملی ہے، اور کتنی انارکی ہے، اور کتنی دہشت گردی ہے، اور کتنی گرانی ہے، کتنی مہنگائی ہے، کتنا قتل ہے، کتنا خون ہے، کتنا زنا ہے، کتنی بدکاری ہے، کتنی شراب، کتنی برائیاں اس کی قیادت میں ہیں۔ سنبھل اے مومن انسان، تو اس لائق بن تاکہ اسے ہٹا کر تجھے اس حکومت کی چابی دینی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، اس لیے جد و جہد نہ کرو کہ تم حکومت بناؤ۔ یہ ہمارا منشور، ہمارے اسلام کا دستور ہرگز نہیں چاہتا کہ تم حکومتوں کے لیے بنانے کے لیے جد و جہد کرو، محنت کرو، اور لڑائی کرو، اور فائٹنگ کرو، اور مظاہرے کرو، اور جھگڑے کرو کہ ملک ہم چلائیں گے، گاڑی ہم چلائیں گے، ہم کو دو، ہم کریں گے، ہم حکمرانی کریں گے، ہم وزیر بنیں گے، ہم منسٹر، ہم بادشاہ بن۔ اس لیے نہیں اسلام آیا، اسلام اس لیے نہیں آیا، نہ ہی اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے۔ آج آپ بہت سارے دشمنان اسلام کی زبانوں سے یہ کلمہ ضرور سنتے ہوں گے کہ یہ مسلمان اکثریت میں ہوتے جا رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، یہ بچے پیدا کر کے زیادہ سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، کل کو انتخاب ہوگا، ہماری گدی چھن جائے گی، ہماری حکومت چھن جائے گی، ہم ان کے غلام ہو جائیں گے، یہ بادشاہ بن جائیں گے۔ اس طرح کی باتیں دشمنان اسلام اپنے سماج، اپنے سوسائٹی میں کرتے ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس کوئی مدعا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اچھا کام نہیں ہے، کیونکہ وہ خود گندے ہیں، ان کی گندی ذہنیت گندی چیز نکالتی ہے۔ کل اناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے، گندا پانی ہوگا تو گندا ہی پانی ٹپکے گا، اچھا پانی ہوگا تو اچھا ہی سمجھے ٹپکے گا۔ تو جو گندے ذہنیت کے، ان کا دماغ، ان کی کرسی، سب کچھ ان کا رب، ان کا معبود، ان کا سب کچھ کیا ہے؟ کرسی ہے۔ سب کچھ کیا ہے؟ اس لیے وہ کرسی کے لیے جیتے اور مرتے۔ ان سے کہہ دو بیٹا ہم کو نہ کرسی کی ضرورت ہے، نہ حکومت کی ضرورت ہے، ہمیں نہ اس کی چاہت ہے، ہوگی جب ہم اس لائق بنیں گے تو تم کہاں رہو گے؟ تم کیا پدی کے زور میں؟ آج نہیں تو کل تمہارے جیسے حامان، شداد، فرعون، نمرود سب ختم ہو گئے۔ اللہ نے جب چاہا مومنوں کے ہاتھ میں حکومت دے دی۔ تمہیں سمجھ نہ آوے ایک مملکت سعودیہ عربیہ کو دیکھو کیسے دنیا کے اندر امن و شانتی کی خوشبوئیں بکھیر رہا ہے۔ تقریباً 3 کروڑ یا 3 لاکھ یا کتنے غیر مسلمین کئی لاکھ غیر مسلمین خلیجی ممالک میں رہتے ہیں، صرف سعودی عربیہ کے اندر نہیں، کئی لاکھ 22 لاکھ یا 25 لاکھ غیر مسلمین خلیجی عالم میں رہتے ہیں۔ جاؤ ہمارے ملکوں میں جو بہت زیادہ نشہ ہے طاقت و قوت کا، جنہیں بڑا غرور ہے، اللہ ان کے غرور کو خاک میں ملائے اور اللہ انہیں ہلاک و برباد فرمائے۔ ان سے پوچھو یا کہ یہاں سے لوٹنے والے جتنے بھی غیر مسلمین ہیں، کبھی کسی سے زبردستی کہا گیا کہ نماز پڑھو، مسجد کے اندر آؤ، اللہ اکبر کے نعرے لگاؤ؟ کبھی کہا کسی نے؟ لیکن یہ ذلیل اللہ تعالیٰ انہیں غارت فرمائے یا ہدایت دے، یا ہمارے ملکوں میں بھونکتے ہیں، چلاتے ہیں کہ صاحب زبردستی کلمہ پڑھا رہے ہیں، زبردستی پڑھنا لا الہ الا اللہ، وہ لگ جہاد فلانا۔ یہ ذلیلو سمجھ میں آنا چاہیے تجھے، کوئی زبردستی اسلام قبول کرے تو اس کا اسلام قابل قبول ہو سکتا؟ لالچ میں کوئی مسلمان ہو، چھوکری کے یا دولت کے یا لڑکی کے کوئی مسلمان ہو سکتا؟ یہ اسلام کا تعلق دل سے ہے، اندر سے ہے، باہر سے نہیں ہے۔ یاد رکھو التقوی ہا ہونا، اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی یہاں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کتنے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نوٹنکی بات، ایکٹر لیکٹر پتہ نہیں ایکٹر فیکٹر کرتے رہتے ہیں فلموں میں، نوٹنکیوں میں، ڈراموں میں،
तो क्या वो मुसलमान है? जुबान से कहने से कुछ भी हासिल, असल ईमान ये है दिल। तो इनको खौफ है, इनको खतरा है कि जनाब आली मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे तो हमारी हुकूमतें चली जाएंगे। लाहौल पर ऐसी जहनियत पर और ऐसी खबासत की गंदगी पर हमें हुकूमत करने का कोई शौक नहीं। हम तो अल्लाह के इस दीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए आए। तुम्हें भी कहते हैं तुम भी इस्लाम कबूल कर लो, अमन में रहोगे, जन्नत में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। तुम पैदा हुए तो तुम मुसलमान थे, तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इधर उधर यहूदी, नसरानी, मजूसी, पुजारी बना लिया। वरना हमारा इस्लाम यह कहता है हर बच्चा मर्द हो या औरत, जो भी पैदा हो वो क्या होता है? मुसलमान होता है। जी हाँ, लेकिन अबवाहु युहव्विदानिही व युमज्जिसानिही व युनस्सिरानी, तो उसके माँ बाप उसे मजूसी, उसे यहूदी, उसे नसरानी बना लेते। लेकिन जब वो पैदा हुआ था तो क्या था? मुसलमान, सब मुसलमान। याद रखो, तुम अल्लाह ने तुम्हें होश दिया, समझ दिया तो तुम ऐसे हो गए। और इसकी सदाकत और सच्चाई को समझो और हिम्मत वाले बनो, जिगर वाले बनो, दिल वाले बनो। इसकी कुछ मिसालें और भी हैं जो मैं इंशाअल्लाह अहादीस की रोशनी में अगले हफ्ते आपकी खिदमत में रखूंगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हिम्मत वाला बनाए, जिगर वाला बनाए, अल्लाह उसके रसूल के कानून पर डट जाने वाला बनाए, हक वालों को हक दिलाने और नाहक वालों को हक न देने से रोकने वाला अल्लाह तबारक तआला हमको बनाए। और अल्लाह ताला नाहक के खिलाफ डट जाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें हिम्मत अता फरमाए, ताकत अता फरमाए, नुसरत अता फरमाए, कुव्वत अता फरमाए। अल्लाह हमारे लोगों को सब्र अता फरमाए और तक़वा अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि व बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुन रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युضلल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअिज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। व ज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व अवला व अजल्ल व अतम व अक़म वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. واعتدوا برحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم إن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار قد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات بھائی نے آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست کی ہے. لکھتے ہیں کہ کل رات کو میرے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے. آپ سب ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کرو جنت نصیب فرمائیں. اپنی خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائیں اور ان کے درجات کو بلند فرمائیں اور ان کے گھر والوں کے اوپر صبر اور سلمان کی اللہ تعالیٰ